أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. برادران اسلام سامعین محترم، آج کا یہ پروگرام عرس پاک حضرت پیر سید نادر علی شاہ صاحب گیلانی سروری قادری رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے ساتھ ساتھ شہادت حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے. تمامی حضرات جلوہ فزن ہیں. بارگاہ الہی میں یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی میری سب کی حاضری کو بارگاہ الہی میں، بارگاہ رسالت میں، بارگاہ اہل بیت اطہار میں اور بارگاہ اولیاء میں قبول و منظور اور ہماری اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. عرس پاک اور شہادت امام علی مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے چند گزارشات کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، یہ دور جو ہے یہ پریشانی اور بے چینی کا دور ہے. اس دور میں ہر شخص کسی نہ کسی کام میں مشغول ہے. کوئی صنعت لگا رہا ہے، کوئی باغات اگا رہا ہے، کوئی کھیتی باڑی میں مشغول ہے، کوئی مکانات بنانے پر مشغول ہے، کسی کو وکیل بننے کا شوق ہے تو کسی کو جج بننے کا. ہر شخص کسی نہ کسی کام میں مشغول نظر آتا ہے. بظاہر دیکھا جائے تو کام مختلف ہیں، حقیقت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو تمام کا مطلوب اور مقصود ایک ہے، یعنی ہر شخص اپنی زندگی اچھی زندگی گزارے. لیکن دنیا ایسی ہے کہ اگر نہ ملے تو حسرت رہتی ہے اور اگر مل جائے تو کئی پریشانیوں کو ساتھ لاتی ہے. کسی نے اپنے دوست سے پوچھا تمہارے یہاں خیریت ہے؟ تو وہ ناراض ہو گئے. بھائی ناراضگی کی کیا بات؟ میں نے تمہاری خیریت دریافت کی اور تم ناراض ہو گئے. اس نے جواب دیا خیریت اس کے ہاں ہو جس کا کوئی نہ ہو. میرے ہاں تو اللہ کے فضل سے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں موجود. کسی کو بخار، کسی کو ٹائیفائڈ، کسی کو نزلہ، کسی کو زکام. یہی حال دنیا دار کا ہے. کسی کو تجارت میں گھاٹے کا اندیشہ، کسی کو مال کے چوری ہو جانے کا خطرہ، کسی کو بھاؤ کے گر جانے کا غم اور کسی کو خاطر خواہ نفع نہ ہونے کا رنجور. تو دنیا جو ہے وہ انسان کو پریشان کرنے والی، جس کی ترجمانی ایک شاعر یوں کرتا ہے کہ حسرتوں کا مدار ہے دنیا، کارواں کا غبار ہے دنیا، عمر برق و شرار ہے دنیا. یارو کتنی بے اعتبار ہے دنیا، داغ سے کوئی دل نہیں حالی، کیا کوئی لالا زار ہے دنیا. ہر جگہ جنگ، ہر جگہ ہے نزا، عرصہ کار زار ہے دنیا. خرچ ظاہر میں صورت کل ہے مگر حقیقت میں خار ہے.
یہ زندگی نام رکھ دیا ہے کس نے؟ ارے موت کا انتظار ہے۔ تو دنیا تو انسان کو پریشان کرنے والی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک شخص جنگل میں بیٹھ کر اللہ کا رہا تھا، کسی نے سیٹھ صاحب نے دیکھا کہ پھٹا پرانا لباس، پاؤں میں جوتی بھی نہیں اور نوکیلے پتھروں کی وجہ سے پاؤں زخمی ہو چکے ہیں۔ ترس آیا، دل میں خیال پیدا ہوا، بازار گئے، جوتا خریدا، لا کر پیش کیا، حضرت یہ پہن لے۔ بھائی اگر میں جوتا پہن لوں گا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت آپ کے پاؤں زخمی ہونے سے بچ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا یہ بڑا قیمتی جوتا ہے، اگر یہ میں پہن لوں گا تو یہ میرا پھٹا پرانا لباس اس کے ساتھ سوٹ نہیں کرے گا، زیب نہیں دے گا۔ اس نے کہا حضرت مجھے حکم کرے، آپ کے لیے میں نیا جوڑا بھی لا کر پیش کر دوں۔ حضرت نے فرمایا جب میرے پاس جوتا نیا ہوگا، جوڑا نیا ہوگا، کہیں جانا پڑ گیا تو کیا بنے گا؟ وہ زمانہ گھوڑ سواری کا زمانہ تھا۔ حضرت آپ حکم کرے گھوڑا بھی پیش کر دیا جائے گا۔ فرمایا جب گھوڑا ہوگا، نیا جوتا ہوگا، نیا لباس ہوگا تو ان کی مینٹیننس کا خرچہ بھی تو ہوگا، ان کو بدلنا بھی تو پڑے گا، نیا جوتا لینا پڑے گا، نیا لباس، گھوڑے کا خرچہ، یہ کہاں سے برداشت ہوں گے؟ تو اس نے کہا حضرت یہ میرے لیے بڑی سعادت ہوگی، اگر آپ حکم کریں تو میرے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، میں آپ کے نام پر زمین کا ایک کٹا یعنی ایک زمین مربع آپ کے نام پر وقف کر دوں گا۔ یہ تمام معاملات جو ہے احسن طریقے کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ حضرت مسکرائے، فرمایا اس کا مطلب ہے میرے پاس دنیا ہوگی، میرے پاس نیا جوتا ہوگا، نیا لباس ہوگا، گھوڑا ہوگا، زمین ہوگی، تو پھر مجھے شادی بھی تو کرنا پڑے گی۔ حضرت اس کا بھی انتظام ہو گیا۔ فرمایا اگر میری شادی بھی ہو گئی، میرے پاس دنیا کی تمام نعمتیں ہوئی، تو اللہ کا فضل ہوا، تو بیٹا بیٹی بھی تو ہوگا، یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ تو میرے بس کی بات نہیں حضرت، اللہ کا فضل ہوا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بیٹا بھی عطا فرمائے۔ تو وہ حضرت فرماتے ہیں جب میرا بیٹا ہوگا یقیناً میرے لیے خوشی ہوگی، اگر وہ میرا بیٹا مر گیا تو رونا کس کو پڑے گا؟ حضرت رونا تو آپ کو۔ تو آپ فرماتے ہیں اتنی پریشانیوں میں ڈالنے والا یہ جوتا لے جاؤ، نہ یہ ہم جوتا پہنتے ہیں، نہ اتنی پریشانیوں میں ہم مبتلا ہوتے ہیں۔ جس نے بھی دنیاوی جوتا پہنا یہ پریشانیوں نے اس کو گھیر لیا، جس کا ترجمانی شاید یوں کرتا ہے کہ حسرتوں کا مزار ہے دنیا، کارواں کا غبار ہے دنیا، عمر برق و شرار ہے دنیا، یاروں کی اتنی بے ایمان ہے، ناک سے کوئی بھی نہیں حالی، کیا کوئی لالا زار ہے دنیا، ہر جگہ جنگ، ہر جگہ نزا، عرصہ کار زار ہے دنیا، گرچہ ظاہر میں صورت گل ہے مگر حقیقت میں خار ہے دنیا۔ یہ زندگی نام رکھ دیا کس نے؟ ارے موت کا انتظار ہے۔ دنیا تو انسان کو پریشان کرنے والی ہے۔ پھر حضرت سوال ہوگا کہ آپ ہی بتائیں کہ اچھی زندگی ہم کیسے گزار سکتے ہیں؟ تو ہم نہیں بتائیں گے، ہم خداوند قدوس خداوند قدوس ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ۔ جو کوئی بھی اچھے کام کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی، اب وہ مرد ہے یا عورت ہے، وهو مؤمن، شرط کیا ہے کہ وہ مومن ہو، فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، تو ہم ان کو اچھی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ یہ اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ کہ مومن بن کر اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔
اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ مومن بن جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق زندگی گزارو۔ ہم نے دیکھا بڑے بڑے اللہ کے ولیوں پر آزمائش آئی، انبیاء پر آزمائش آئی۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، حضرت امام علی مقام کی زندگی کو دیکھیے کہ جوان جانور کا لاشا سامنے تڑپ رہا ہے، اونو محمد آنکھوں خون میں گلتا ہے، زورا کا لال مصطفیٰ کا نور نظر، شہزادہ گلدو کبا راکب دوش مصطفیٰ، ننھے معصوم بچے علی اصغر کو لے کر آ رہے ہیں۔ ظالم کا تیر چلتا ہے، ننھے علی اصغر کے حلق کو چیرتا ہوا، امام علی مقام کے بالوں کو چیرتا ہوا گزر گیا۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ زندگی جو ہے ان کی اچھی زندگی ہے؟ تو غور فرمائیے، نقطہ قابل غور ہے، اس بات کی طرف زیادہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اگر گناہگار پر کوئی پریشانی آ جائے، امتحان آ جائے، یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور اگر اللہ والے پر، اللہ کے نبی پر، اللہ کے ولی پر کوئی آزمائش آتی ہے تو یہ اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہوتا ہے، اور یہ امتحان ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے، وہ اس امتحان میں کبھی پریشان نہیں ہے۔ ہر چیز رسد دوست نیکوس، اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی ان کے لیے آتا ہے وہ اس پر راضی ہوتے ہیں، اللہ کی رضا پر وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، یہ ایک امتحان تھا حضرت امام علی مقام کے لیے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ 5 بچے دینے تھے، سید الشہداء کی ڈگری حاصل کرنی تھی۔ خداوند قدوس نے دیکھنا تھا آج یزید کا ظلم زیادہ یا حسین کا صبر۔ خدا کی قسم، حسین کا صبر زیادہ نہیں کرتا، اور وہ اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں، اور یہ ان کے درجات کی بلندی کا ایک امتحان تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، دیکھیے ایک روایت پاتا ہے، خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، فرمایا امام پاک آپ حکم دیں، دریائے فرات کا پانی آپ کے خیموں تک لا سکتا ہوں۔ حضرت امام علی مقام مسکرائے، فرمایا تمہارا شکریہ، اس امتحان کے وقت میں آپ نے بات پوچھ کی، خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اگر میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر دوں تو دریائے فرات کا پانی کیا، یہاں تو حوض کوثر کا بھی پانی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنا ہے کہ یزید کا ظلم زیادہ ہے یا حسین کا صبر۔ خدا کی قسم حسین کا صبر زیادہ نہیں۔ اللہ والوں پر کوئی آزمائش بھی آ جائے تو یہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے، اور وہ پریشان نہیں ہوتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ دنیا میں نہ کوئی امیر کامیاب ہے، نہ کوئی وزیر کامیاب ہے، نہ کوئی مشیر کامیاب ہے۔ اگر کامیاب ہے تو محمد کے در کا فقیر کامیاب ہے۔ من عمل صالحا ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ، مومن بن کر نیک کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اچھی زندگی عطا کرتا ہے۔ پریشان نہیں ہوتے۔ بہلول دانا قبرستان میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے ہیں، ہارون رشید گزرے، پوچھا آپ کو بھی پریشانی؟ آپ نے فرمایا مجھے پریشانی کس بات کی؟ یہ کائنات کا جتنا نظام ہے میری مرضی سے چل رہا ہے۔ اور بہلول دانا کا معنی ہے عقل مند، اور تم بیٹھی بیٹھی باتیں کرتے ہو، یہ تمام نظام تو اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں میری مرضی سے۔ اور فرمایا اے ہارون رشید، بات کو تم سمجھ نہیں سکے، میں نے اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے سامنے مٹا دیا ہے۔ میرا خدا سے یہ وعدہ ہے، یا الہی جو تیری رضا ہے اسی پر بہلول کی وفا ہے۔ لہذا میں کہہ سکتا ہوں سورج چمکتا ہے تو میری مرضی
سے چاند دمکتا ہے تو میری مرضی سے ستارے جگمگاتے ہیں تو میری مرضی سے پتے لہراتے ہیں تو میری مرضی سے یہ دن ہوتا ہے میری مرضی سے یہ رات ہوتی ہے میری مرضی سے حتیٰ کہ کائنات کی بات ہوتی ہے تو میری مرضی سے اس لیے کہ میں نے اپنی مرضی کو مٹا دیا اللہ کی رضا پر راضی ہو گیا تو حضرت امام علی مقام کے لیے یہ ایک امتحان تھا اللہ کی طرف سے آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرا امتحان ٹل جائے دعا یہی مانگی کہ یا الہی مجھے اس امتحان میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما اسی لیے جمال اکبر کا لاشا سامنے طرف رہا خون و محمد آپ کو خون میں گلتا ہے جب زورا کا لال مصطفیٰ کا نور نظر شہزادہ گلگو کبا راکب دوش مصطفیٰ معصوم بچے علی اصغر کو لے کر آ رہے ہیں ظالم کا تیر چلا ننھے علی اصغر کے ہدف کو چیرتا ہوا امام علی مقام کے بازو کو چیرتا ہوا گزر گیا آپ گرتا ہوا خون اپنے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اور آسمان کی طرف کر کے کہتے ہیں یا الہی یہ تو ایک علی اصغر ہے خدا کی قسم اگر 1000 علی اصغر ہوں تو ایک ایک کر کے تیرے نام پہ قربان کرتا چلا اگر تیری رضا اسی میں ہے تو حسین کی یوں ہی رہا حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کی شہادت آپ کی ولادت کے ساتھ مشہور ہو گئی حضرت ام الفضل عرض کرتی ہیں بارگاہ رسالت میں آ کر سرکار کی چچی تھی کہ آج رات میں نے بڑا خوفناک خواب دیکھا میرے آقا نے فرمایا چچی جان کیا خواب تھا رائی تو کانا کیتا تھا من جسد کا قطیت وقتیت بھی مجری یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا میری آغوش میں رکھا گیا میری آقا فرماتے ہیں رائی تھی خیرن طالب فاطمہ تو انشاءاللہ غلامہ آپ نے اچھا خواب دیکھا چچی جان انشاءاللہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر لڑکا بنا پھر حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کی ولادت ہوئی سرکار تشریف لائے پوچھا اس کا نام کیا رکھا عرض کی اس کا نام تو نانا پاک رکھا ابھی آپ خاموش تھے کہ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے عرض کی اللہ تبارک و تعالی اس بچے کی ولادت پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہے اور یہ ارشاد فرماتا ہے اس بچے کا نام حسین ہے حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں تھا حسن اور حسین یہ دونوں نام جنت سے آئے حضرت امام علی مقام کا نام حسین رکھا گھٹتی دی کانوں میں اذان دی خوش تھے کہ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے عرض کی یا رسول اللہ یا نبی اللہ ان امتی ستقتل ابنی ھذا ان قریب آپ کے اس بچے کو جس کو آپ پیار کر رہے ہیں شہید کر دیا جائے گا وہ مٹی لا کر کربلا سے سرکار کو دی سرکار نے حضرت ام سلمہ کو دی جب یہ خون بن جائے گی مٹی تو سمجھ لینا میرے بچے حسین کو شہید کر جب کانوں میں اذان دی تو فرمایا سرکار دو عالم نے اے حسین یہ تیرے نانا پاک کی آواز ہے اس کی لاج رکھنا نگاہ کھولی نگاہ سے نگاہ ملی تو نگاہوں ہی نگاہوں میں جواب دیا اے نانا پاک اگر آواز آپ کی ہے تو کان بھی تو حسین کے اور وہ لوگ گھروں میں قرآن پڑھتے ہیں ممبروں پر قرآن پڑھتے ہیں مصلوں پر قرآن پڑھتے ہیں میدانوں میں قرآن پڑھتے ہیں ریگستانوں میں قرآن پڑھتے ہیں اے نانا جان اگر وقت آیا تو حسین نیزے کی نوک پر چڑھ کر بھی قرآن سنا جب تک دنیا رہے گی حضرت امام علی مقام کا نام زندہ رہے گا اس لیے نہیں کہ وہ نواسہ رسول ہے اس لیے نہیں کہ وہ جگر گوشہ بطول ہے اس لیے نہیں کہ وہ نور نگاہ علی ہونا نواسہ رسول ہونا جگر گوشہ بطول ہونا بڑا مقام ہے لیکن آپ کا نام اس لیے بھی زندہ رہے گا کہ اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناد ہے اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناد ہے ارے سجدے تو اوروں نے بھی کیے مگر اس کا نیام دار ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو وہ ناد ہو بھی کیوں نہ سجدہ زمین والے بھی کرتے ہیں آسمان والے بھی کرتے ہیں جنت کی حوریں بھی کرتی ہیں جنت کے مہمان بھی کرتے ہیں مگر جوان اکبر کا لاشا سامنے تڑپتے ہوئے دیکھتا
ان محمد کی تڑپتی ہوئی لاشوں کو دیکھ کر اپنے جسم پر سینکڑوں تیر کھانے کے بعد کربلا کے میدان میں سجدہ کرنا، یہ حسین کا ہی کام ہے۔ سامعین محترم، انشاءاللہ علماء اکرام تشریف فرما ہے، نعتخوان بھی ہے، تو یہ خطیب محفل آور بشیر صاحب کی محبت ہے، انہوں نے مجھے پہلے صدارتی خطبے کے لیے بلا لیا کیونکہ یہ میرے اشتہار بھی تھا اور میری مجبوری بھی تھی۔ تو آج کا یہ پروگرام اس سے حضرت پیر سید نادر علی شاہ صاحب کی نانی صبری قادری ہے، اور پھر محرم الحرام کا مہینہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری شادی کو بارگاہ الہی میں، بارگاہ رسالت میں، بارگاہ اہل بیت اطہار میں اور بارگاہ اولیاء میں قبول و منظور فرمائے۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ ایک دن اس محفل کے لیے دیتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حب علی محمد یوما خیر من عبادت سنہ، اہل بیت اطہار کی محبت میں ایک دن گزارو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 1 سال سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے بھی اولاد اپنے مطلب پر کوئی احسان کیا، اس کے احسانوں کا وہ بدلہ نہیں دے سکا، کل قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احسانوں کا بدلہ دوں گا۔ اور جو شخص چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن میں اس کا شفیع بن جاؤں، اس کی شفاعت کروں، تو اہل بیت اطہار کی محبت میں گم ہو جائے، ان کی خدمت میں معمور ہو جائے۔ جو بھی اہل بیت اطہار کی خدمت میں معمور ہو جائے گا، کل قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا شافع بن جاؤں۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، آخری بات عرض کرتا ہوں، قبر کے سوال تو آپ سنتے رہتے ہیں، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، قیامت کے دن بھی سوال ہوں گے۔ آج یہ حدیث پاک بھی سن لو، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں 4 سوال قیامت کو کیے جائیں گے۔ 3 سوال قبر میں اور 4 سوال قیامت کے دن کیے جائیں گے۔ پہلا سوال، عمر کیسے، جسم سے کیا کام کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا۔ اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں آخری سوال ان حبنا، اہل بیت اطہار کی محبت کا سوال تھا۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد مَاتَ مُؤْمِنًا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ محمد مَاتَ شَهِيدًا۔ اہل بیت کی محبت میں مرنے والا مومن ہے، اہل بیت اطہار کی محبت میں مرنے والا وہ شہید ہے، یعنی اس کو شہید کی طرح ثواب عطا کیا جائے گا۔ وَمَن مَاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ محمد مَاتَ کافرا، اور اہل بیت اطہار کے بغض میں مرنے والا کافر ہو کر مرے گا۔ حرمت الجنہ علیہ من ظلم بیتی، اور جس نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا ہم نے جنت ان پر حرام کر۔ باغ جنت کے حبیرے مدہ خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں، بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ بے اجازت جن کے در میں جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ ماشاءاللہ۔ اور حسین آخری یاد رکھیے، کسی شخصیت کا نام نہیں لیا گیا، شخصیت بھی ہے لیکن ایک نظریے کا نام ہے۔ اسی لیے غیر مسلم کو بھی کہنا پڑا، یہ تو سچ ہے مسلمانوں تمہارے ہیں حسین، یہ تو سچ ہے مسلمانوں تمہارے ہیں حسین، لیکن ہمیں بھی کہنے دو کہ ہمارے ہیں حسین۔ روشنی جن سے قائم ہے وہ ستارے ہیں حسین، عالم انسانیت میں سب کے پیارے ہیں۔ اور شہادت امام علی مقام ہمیں کیا درس دیتی ہے؟
تیری جرتوں سے مجھ کو ملا یہ پیغام تیرا، تیری جرتوں سے مجھ کو ملا یہ پیغام تیرا کہ وقت کے یزیدوں کو فاش کرنا ہے کام میرا، اے حسین تجھ کو سلام میرا، اے حسین۔ ماشاءاللہ سامعین محترم، صداقت کی خطبے سے ہمارے قلوب و ذہن کو نواز رہے تھے مخدوم شہنشاہ ولایت دیگر گوشہ مجاہد ملت کی سید سعید احمد شاہ صاحب گجراتی دامت برکاتہ